بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شوہر اپنے بیوی کی قبر پر کئی سالوں تک روتا رہا۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو ایسا واقعہ بتانے والا ہوں جسے آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، تو دوستوں ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی تھی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا۔ بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ ایک دن زندگی کا سورج ڈھل گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال میں بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ اب یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پر روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا، وہیں پر سوتا، وہیں پر جاگتا اور اسی قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان میں اس نے کافی عرصہ گزار دیے۔ روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص معمول کے مطابق رو ہی رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قبر پر بیٹھا شخص رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے اور پوچھا، اے شخص، تو کیوں رو رہا ہے اور یہ قبر کس کی ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضرت، میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں برداشت نہ کر پایا۔ میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، مالک مجھے موت دے دے، اپنی بیوی کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں، لیکن اللہ مجھے موت نہیں دیتا۔ کئی عرصہ گزر گیا ہے مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتے روتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی، اس کا یوں پریشان ہونا دیکھی، تو آپ نے فرمایا، رو مت، میں آپ کی بیوی کو ایک بار پھر زندہ کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تجھے رونا نہیں ہے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کھنڈا مبارک قبر پر لگایا اور اس قبر والے کو آواز دی کہ اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، پھر ایک دم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگا، حضرت، اسی زبان سے، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اس لیے اس زبان کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے۔ آگ مجھے کھا رہی ہے، اور جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں اسی شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا۔ وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تو اس شخص نے کہا کہ حضرت، یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی قبر یہ بغل والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے حکم سے تو اپنی قبر میں واپس چلا جا۔ اور وہ حبشی ایک بار پھر سے مر گیا اور اپنی قبر میں چلا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار اپنی توجہ اس کی قبر پر ڈالی اور اپنا کنڈا مبارک لگایا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب وہ قبر پھٹی اور ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ حضرت یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جسے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے جا۔ وہ شخص عرصہ رو رو کر تھکا ہوا تھا، کئی عرصے سے اس نے چین کی نیند نہیں سویا تھا۔ جب اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ ہم راستے میں ہی سو جاتے ہیں، میں تیری باہوں میں سر رکھ کر آرام کر لیتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ اسی طرف سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا، اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ جب اس عورت کی نظر شہزادے پر پڑی تو عورت اس شہزادے پر فریختہ ہو گئی۔ شہزادے نے اسے دیکھا تو اسے بھی وہ عورت پسند آ گئی۔ دونوں نے اشارے میں بات کی اور اب اس عورت نے اپنے خاوند کا سر اٹھا کر نیچے زمین پر رکھا اور خود اٹھ کر اس شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب وہ شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ پیچھے جب شوہر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میری حسین جمیل عورت تو ہے ہی نہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، میری محبت کہاں گئی، میرا پیار کہاں گیا؟ ایک بار پھر سے وہ پریشانی کی دلدل میں پھنس گیا۔ خیر، پیروں کے نشان پکڑتا پکڑتا وہ بیوی کے پاس پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ شوہر نے بیوی سے کہا، تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیسی آ گئی؟ شہزادے نے کہا، او شخص، کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری داسی ہے۔ شہزادے نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ اسے بتا کہ تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری داسی ہے؟ بیوی نے کہا، میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں تو اس شہزادے کی داسی ہوں، میں تو تجھے جانتا تک نہیں۔ تینوں کا آپس میں تکرار چل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا وہاں سے گزر ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا، اے حضرت، آپ نے ہی تو اسے زندہ کیا ہے، کیا یہ میری بیوی نہیں تھی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس شہزادے کی داسی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے کہا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے مالک، جس طرح تو اسے زندہ کیا ہے اسی طرح اسے پھر سے مٹی میں ملا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی اور مٹی میں مل گئی۔ اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جسے دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا اور جہنمی بن کر مرا، گنہگار شیعہ ہو کر مرا، جبکہ قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کہ جس کو بھی ایسا انسان دیکھنا ہو تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا۔ اور جس کو ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا پڑھتا مرے پر کفر کی حالت میں ہو، کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ کلمہ پڑھتے مری تھی اور جب اٹھی تو کفر کی حالت میں اٹھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ کاش کہ تو نے میرے کریم رب سے عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے رب سے محبت کی ہوتی، عرصہ دراز تک تو نے اس قبر پر بیٹھ کر روتا رہا،
اپنا سکون برباد کر دیا، سب کچھ تباہ کر دیا۔ کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا، تو تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کی تخلیق کرنے والا مل جاتا، اور ان جیسے عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہیں رہتی۔ بے وفاؤں کے عشق تجھے ہلاک کر دیا، تجھے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔